ایک ایسا اتفاق قائم کرتا ہے. حج ایک مومن میں ایسی زبردست تبدیلی لاتا ہے مال خرچ کرنے کے بعد اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد اور اعمال کرنے کے بعد کی جس کی کوئی انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا یہ ایک اتحاد قائم کرتا ہے. یاد رکھیے توحید کا اتحاد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے حج کے اندر. یاد رکھیے تو یہ ایک اتحاد کا ایک مرکز ہے. توحید مطلب رب ہونے میں اتحاد کا مرکز, وحدت امت, ایک امت ہونے کے ناطے اتحاد قائم کرتا ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا, اس خطبے کو یاد رکھیے. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, لوگوں تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری آبرو آپس میں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن اس کی حرمت ہے اور اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے. جب انسان جاتا ہے حج اور عمرے کو, یہ باتیں اس کو یاد آتی ہیں, وہ وحدت قائم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے لیے تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت ایسی حرام ہے جیسا یہ مہینہ, یہ دن اس شہر کی حرمت ہے. مہینہ ذی الحجہ محترم ہے, دن وہ عرفے کا دن تھا بہت محترم ہے, اور شہر مکہ تھا جو کہ حرام ہے. حرام سمجھتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے مکہ میں کرنا حرام ہے. اور حرم تو ایسا حرام ہے کہ وہاں گناہ اور معصیت سوچنا, یہ ایک ہی جگہ دنیا میں جہاں گناہ اور معصیت سوچنا آپ کو گناہ دے دیتے ہیں. باقی ساری جگہ نہیں ملتا گناہ, صرف نیت, گناہ کرنے کی نیت تھی, توبہ کیا تو الٹا اجر ملتا ہے. لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں گناہ کا سوچو اور گناہ کا ثواب اجر مل گیا, تمہارے نام پر گناہ لکھ دیا گیا. اتنا محترم شہر ہے, سوچنا بھی منع ہے. سمجھ رہے آپ, اتنا محترم شہر ہے. ٹھیک, تو کہا اس کی حرمت ہے. لوگوں جاہلیت کی تمام دستور اور رواج آج میں اپنے دونوں قدموں تلے رونتا ہوں. اے لوگوں جہالت کی سارے رسم و رواج میں آج اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. اس لیے میں نے کہا حج اتحاد کا ایک بڑا مرکز ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مال, عزت, ہمارے اور روپیہ پیسہ ایک دوسرے حرام قرار دیا, اور تمام دور جہالت کی رسومات, خرافات, اونچ نیچ, مال و دولت کی بنیاد پہ تفریق کرنا, اعمال کو کمزور سمجھنا, شرک اور معصیت اور گناہ کرنا, تمام رسومات کو اپنے کہا میں اے لوگوں دور جہالت کی رسومات کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوں. تو یہ اتحاد کا ایک عظیم مرکز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ بتا رہا ہے. آئیے ایک اور خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آپ نے پہلا اور آخری حج کے اس میں دیا, طبقات ابن سعد میں روایت ہے, آپ نے فرمایا کسی عرب کو جو ہے کسی غیر عرب پر یا اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ٹھیک, کوئی فضیلت نہیں. پھر فرمایا جو ہے کوئی فضیلت جو ہے اس کے اوپر نہیں. تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا. کسی عرب کو کسی عجم پر کسی معاملے میں فضیلت نہیں ہے, اور جو ہے کسی جو ہے کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, یہ الفاظ بھی ایک روایت میں آتے, فضیلت نہیں. تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا. لوگوں اپنی حقارت کو, اپنی حقیقت کو پہچان لو. مٹی سے بنے ہو, سب سے ادنا چیز ہے. دنیا میں مٹی لگی تو جھاڑ دیتے نا, تو اپنی حیثیت کو پہچان لو. اونچے نیچے نہیں ہو تم, اس لیے کہ بنے تو مٹی سے ہو سب کے سب. ٹھیک ہے, آگے فرمایا اور کہا پیدا کیا, پھر مذہب تم سب مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. پھر جو ہم نے جو تم کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی قرار بنا دیا. ہر ایک مسلمان خواہ وہ کسی قوم کا ہو, مسلمان ہو کر بھائی ہو جاتا ہے. اسلام تمہیں مساوات کا سبق سکھاتا ہے. اپنے غلاموں کو غلام ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. ان کا ہر دم جو ہے پاس وہ لحاظ رکھو. تم جو کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو پہنو انہیں پہناؤ. ٹھیک ہے, تو یہاں اور تمہاری عورتوں کا خاص خیال رکھو, اس لیے کہ اللہ نے تمہارے ماتحت ان کو رکھا ہے. تو اس حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی, امت کے ایک ہونے کی اور اتحاد کی بہرحال تعلیم دی ہے کہ کوئی انسان دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقوی کے. یاد رکھیے ہے نا. اور یہ اتحاد کی تعلیم جب وہاں جاتے ہیں نا اس مرکز پہ, تبھی سمجھ میں آتی ہے. حج ایک اتحاد کا بہت بڑا مرکز ہے. یاد رکھیے حج کرنے سے انسان میں اتحاد اور اتفاق آتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں میں نے کہا نا سیکھتا ہے. ایک فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہن اور جو ہے جسم تبدیل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, جب ہم جمع ہوتے تب پتہ چلتا ہے کتنے سارے لوگ دنیا کے, کتنے سارے ممالک میں رہنے والے سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں. کالا ہے, کوئی گورا ہے نا, کوئی افریقی ہے, کوئی امریکی ہے, کوئی رشین ہے, کوئی یوروپین ہے, کوئی آسٹریلین ہے, لیکن سب وہاں مسلمان کی حیثیت سے ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک جو ہے دین پر چلتے ہیں, ایک کلمہ پڑھتے ہیں, ایک کتاب کو مانتے ہیں,
ایک ہی قبلہ ہے نماز کے اندر، جس طرح رخ کر کے نماز جو ہے پڑھتے ہیں، یہ اتحاد اور امن کا مرکز ہے حضرت کعبہ. یہاں جانے سے یہ تمام سبق ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے.